السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہماری اس وقت واپسی ہے، اور واپسی کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک بچے ٹھیک سر ٹھیک اصل بچو صبح آئے گھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں۔ ایک دعا ہے اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبا۔ ایک بار ہم پھر بتاتے ہیں، اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبا۔ کتنی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ لوٹتے لوٹتے اپنے رب سے ہم توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ لا یغادر علینا حوبا، اللہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رکھے، کہ ہمارے سارے کے سارے گناہ صاف اور پاک ہو جائیں۔ اور دوسری دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ ہے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ آئبون لوٹتے ہوئے، تائبون توبہ کرتے کرتے، عابدون عبادت کرتے کرتے، لربنا حامدون اپنے رب کی تعریف کرتے کرتے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک بار پھر میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ سامعین کے لیے یاد کرنا یہ آسان ہو جائیں۔ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے لوٹتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جو ہے جب تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں تو ان بیویوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی مساوات فرماتے تھے، کسی کی حق تلفی نہیں فرماتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کہیں جانا ہوتا تو اسی طرح سے اٹھا کے جس کو چاہے نہیں لے جاتے تھے، بلکہ قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، چیر اس طرح چیر، اور پھر قرعہ اندازی میں جس کا نام نکل آئے اسی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اتنا خیال رکھتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی دل آزاری نہ ہو جائے کہیں۔ تو آج لوگ بہت ساروں کو شوق ہوتا ہے دوسرا نکاح کر لیں، بیوی کر لیں، لیکن پھر مساوات کہیں نہیں ہوتی، حق تلفی ہوتی ہے۔ نئی کو کر لیا، نئی دلہن آ گئی اور پرانی کی چھٹی، اس بیچاری کے تمام ارمان جو ہوتے ہیں اس کا سینہ ان کی قبرستان بن جاتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک طرف، اس کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، جیسے کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے، اللہ بچائے، ایسے آئے گا۔ تو یہ ضمنی ایک بات مجھے یاد آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کی۔ اور دوسری ایک حدیث یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے تو رات کے وقت میں سفر کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے، لیکن رات کو اگر سفر کریں تو اچھی بات ہے، اس میں رکاوٹیں کم ہوتی ہیں، راستہ چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پھر گھر سے 2 رکعتیں پڑھ کے نکلتے تھے، اور واپسی جب ہوتی تھی تو
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اسی طرح سفر سے واپسی پر غسل کرنا بھی، نہانا بھی مستحب ہے کہ غسل بھی کر لے، سفر کی تھکاوٹ اور تکان دور ہو جاتی ہے اور آدمی کے اندر تازگی آ جاتی ہے، تازہ دم ہو کر آدمی تمام کاموں کو آسانی سے کر سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی۔ تو اس کا بھی، اور پھر جب واپس ہوتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی ہوتی تھی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے، مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یعنی کہ ایسا ہوا کبھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آ گئے ہوں اور کبھی مسجد تشریف لے گئے ہوں، چونکہ ایسے جو احکام ہوتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ مسنون ہونا یا مستحب ہونا، علماء کرام ثابت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسنون ہونا یا مستحب ہونا ان احادیث سے ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا کوئی وجوبی نہیں ہے۔ سفر سے جب آئیں تو کبھی کبھی کوشش کر لیں کہ مسجد چلے جائیں اور مسجد سے پھر گھر جائیں، اور جب گھر میں جائیں تو سیدھے نہ جائیں، بلکہ آج تو ماشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اس میں آرام سے آدمی اپنے امور کو انجام دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب کافی عرصہ آپ کو کہیں سفر میں ہو جائے تو پھر آنے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع کر دینی چاہیے، تاکہ جو شادی شدہ حضرات ہیں جو با نکاح ہوتے ہیں ان کو ان کی بیویوں کو اطلاع مل جائے اور وہ ذرا ٹھیک ٹھاک سے کپڑے پہن کر رہیں تاکہ شوہر کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو دونوں باتیں ضروری ہیں، بیوی کو بھی اس طرح رہنا چاہیے کہ شوہر کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اور اسی طرح سے شوہر کو بھی ایسے رہنا چاہیے کہ بیوی کو دیکھ کر بیوی جب اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل جو ہے خوش ہو جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اس لیے زنا میں مبتلا ہو گئی کہ ان کے جو مرد تھے وہ مسواک کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لہذا شوہر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، پاک صاف رکھے، مسواک کا اہتمام کرے۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی بدبو آتی ہے منہ سے کہ ان کے پاس کھڑا ہونا، ان کی بات کو سننا، ان کے قریب جانا انتہائی تکلیف دہ اور بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، خوشبو کا استعمال، اسی لیے خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ مسواک کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کیا ہے، تو ہر نماز کے لیے جب ہم وضو کریں تو مسواک کا اہتمام کر لیں اور اچھی طرح سے کلی کریں، اپنے منہ کو صاف کریں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بدبو اور گندگی ہمارے منہ میں نہ رہے، اس کا بڑا اہتمام کریں۔ تو پھر جو ہے فرمایا کہ جب سفر سے آؤ، یہ دیکھو سامعین، یہاں ایسی خوشبو ہے ان پھولوں کی، جو قدرتی پھول یہاں اگے ہوئے ہیں، دماغ معطر ہو رہا ہے میرا ان پھولوں کی خوشبو سے، ماشاءاللہ۔ اللہم بارک لنا فی بلدنا واحفظنا بلدنا یا رب العالمین، وبارک لنا فی مدنا وصاعنا یا ارحم الراحمین۔ تو فرمایا کہ جب سفر سے واپس آؤ، کافی دنوں کے بعد واپس آؤ، تو گھر والوں کو اطلاع کر دیا کرو، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کے وقت آ کر اپنے دروازے کو مت کھٹکھٹاؤ، رات کہیں پر گزارو، یہ رات کو آنا گھر والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس وقت بیچاری بیوی کیا کرے گی،
وہ کہاں سدھارے گی، اپنے آپ کو کیسے بناؤ سنگار کرے گی، کپڑے ٹھیک سے پہنے گی، تو یہ تو مشکل ہے، یہ تو مشکل کام ہے۔ تو ایک اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ رات کے وقت گھر میں نہ آؤ، دن میں آؤ۔ ہاں مجبوری ہو آ بھی سکتے ہیں، کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں جو ہے جب چلنا شروع کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، پھر جہاں سے آسانی ہو وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کبھی گاڑیوں سے ہمارا سفر ہوتا ہے تو اس وقت بھی ڈرائیور حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اوور ٹیکنگ نہ کریں خواہ بلا وجہ بلا مجبوری، کیونکہ یہ دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، دوسرے کا حق ضائع ہوتا ہے۔ اور جو انسان دنیا میں کسی کا حق ضائع کرتا ہے، قیامت میں اس مظلوم شخص کو اس حق ضائع کرنے والے اور ظالم شخص کی نیکیاں دلوا کر اس کا حق پورا کیا جائے گا۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اوور ٹیکنگ نہ ہو، اور بھی کسی طرح سے۔ اور اسی طرح سے جب سفر ہو تو سفر میں آدمی کو برداشت کر لینا چاہیے، ساتھی جو ہیں سفر میں ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو برداشت کر لیں۔ اور دوسروں کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ محفوظ رہے۔ اور فرمایا والمؤمن من امنہ الناس علی اموال دمائہم و اموالہم، کہ ایمان والے وہ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا مال بھی محفوظ رہے اور ان کی جان بھی محفوظ رہے۔ تو سفر میں اس کا ساتھیوں سے تکلیف پہنچنے یا دوسروں کو تکلیف پہنچنے کے بہت امکانات ہوتے ہیں، لہٰذا سفر کی حالت میں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی تکلیف ہماری طرف سے کسی کو نہ پہنچے۔ اسی طرح سے پھر سفر کا جو خرچہ ہے، کرایہ ہے، اس کا اہتمام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خالی جیب نکل جائیں، پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، دوسروں سے مانگنا پڑے۔ تو یہ جو مانگنا ہے، کسی سے سوال کرنا ہے، بیچن یہ بیچن چھو حرام، کسی کے لیے کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مر رہا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو، اس کے لیے مانگنا اور کسی سے سوال کرنا اور کیا کہتے ہیں بھک منگا اور بھکاری بن جانا جائز نہیں ہے۔ ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو پھر فرمایا کہ سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی طاقت کے ساتھ قدم رکھتے تھے اور اس رفتار سے چلتے تھے۔ شمائل کے اندر آیا ہے کہ کأن الارض تطوی لہ، گویا کہ زمین ان کے لیے سمٹ رہی ہے۔ تو زمین کے سمٹنے کا جو احساس ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بہت تیز چلتا ہے۔ تو عورتوں کی طرح، بیماروں کی طرح چلنا یہ سنت نہیں ہے۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ چلنے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھک کر اور ایسے ذرا جھک کر تھوڑا اور ایسے چلتے تھے کہ زمین گویا سمٹ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلتے تھے۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگر ذہن میں اور کوئی بات آئی سفر کے تعلق سے تو انشاءاللہ اپنے اس چینل کے ذریعے سے ضرور ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی ہے۔
اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دوستوں تک شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وادی کشمیر کی ضلع کپوارہ سے تحصیل ہندوارہ کے مضافات علاقہ ماور سے گزر کر بنگس وادی کو جانے والی شاہراہ اس وقت اپنے مناظر آپ کے سامنے ہمارے وساطت سے پیش کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی قدرت، کیسے کیسے اللہ نے درخت اگائے ان پتھروں کے اندر۔ آدمی خود کتنی محنت کر لیتا ہے کھیتی باڑی میں، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی سینچائی کرتا ہے، بڑی محنت اور جان فشانی سے کام لیتا ہے، لیکن کبھی اس کی وہ محنت بار آبر ثابت ہوتی ہے، کبھی اس کو اس کا پھل ملتا ہے اور کبھی نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے نہ کوئی ان درختوں میں کھاد ڈالے، نہ ان کی کوئی انسان سینچائی کرے، اور نہ ان کی کٹائی کرے۔ اللہ کی قدرت سے خود بخود یہ اگنے والے بلند و بوس پہاڑیاں اور یہ جنگلات اور یہ درخت ہر ایک انسان کو اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کا کوئی خالق ہے اور ان کا کوئی مالک ہے، اور اس نے یہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسان کے استعمال کے لیے پیدا کی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خالق و مالک کو پہچان کر ہر وقت اس کا حکم ماننے کے لیے تیار رہے اور اس کی عبادت میں یکسو ہو کر اس کو انجام دیتا رہے۔ یہ دیکھیے سامعین، ہماری گاڑی اس وقت راستے سے گزر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا سفر آسانی سے اور عافیت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے عافیت اور آسانی مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ہر چیز میں آدمی کو عافیت مانگنی چاہیے۔ نسألک العفو والعافیہ، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں۔ یہ بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عافیت مانگتا ہوں اور آخرت میں بھی عافیت مانگتا ہوں۔ تو عافیت آدمی کو مانگنا چاہیے۔ اور دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، نسألک الشکر علی العافیہ، کہ اللہ آپ نے ہمیں جو عافیت دی ہے، ہر کام میں آسانی دی ہے، آسانی سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں، اس پر میں آپ کا شکر کرتا ہوں، میں آپ سے شکر گزاری کی توفیق مانگتا ہوں۔ وَنَسْأَلُكَ تمام العافیہ، یا اللہ پوری عافیت ہمیں مل جائے۔ وَنَسْأَلُكَ دوام العافیہ، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں عافیت مل جائے۔ وَنَسْأَلُكَ الشکر علی العافیہ، اس عافیت پر میں شکر بھی کرتا رہوں۔ اور پھر فرمایا وَنَسْأَلُكَ الغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، یا اللہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ رکھنا۔ وَنَسْأَلُكَ الغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، کہ یا اللہ لوگوں کے ہم محتاج نہ رہیں، اپنے خزانوں سے اور اپنی دین سے
ہمیشہ ہمیں عطا کرتے رہے۔ تو سامعین، آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازتے رہیں، اور کون سی چیز اس میں ایڈٹ ہونی چاہیے ہماری ویڈیو میں، اور کون سے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپ ہم سے جڑے رہیں اور اپنی آراء سے ہمیں مستفید کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چل کر ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وادی کشمیر کی ضلع کپوارہ سے تحصیل ہندوارہ کے مضافات علاقہ ماور سے گزر کر بنگس وادی کو جانے والی شاہراہ اس وقت اپنے مناظر آپ کے سامنے ہمارے وساطت سے پیش کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی قدرت، کیسے کیسے اللہ نے درخت اگائے ان پتھروں کے اندر۔ آدمی خود کتنی محنت کر لیتا ہے کھیتی باڑی میں، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی سینچائی کرتا ہے، بڑی محنت اور جان فشانی سے کام لیتا ہے، لیکن کبھی اس کی وہ محنت بار آبر ثابت ہوتی ہے، کبھی اس کو اس کا پھل ملتا ہے اور کبھی نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے نہ کوئی درختوں میں کھاد ڈالے، نہ ان کی کوئی انسان سینچائی کرے، اور نہ ان کی کٹائی کرے۔ اللہ کی قدرت سے خود بخود ہی اگنے والے بلند و بوس پہاڑیاں اور یہ جنگلات اور یہ درخت ہر ایک انسان کو اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کا کوئی خالق ہے، اور ان کا کوئی مالک ہے، اور اس نے یہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسان کے استعمال کے لیے پیدا کی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خالق و مالک کو پہچان کر ہر وقت اس کا حکم ماننے کے لیے تیار رہے، اور اس کی عبادت میں یکسو ہو کر اس کو انجام دیتا رہے۔ یہ دیکھیے سامعین، ہماری گاڑی اس وقت راستے سے گزر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا سفر آسانی سے اور عافیت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے عافیت اور آسانی مانگنے، عافیت اور آسانی مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ہر چیز میں آدمی کو عافیت مانگنی چاہیے۔ نسألک العفو والعافیہ، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں۔ یہ بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عافیت مانگتا ہوں اور آخرت میں بھی عافیت مانگتا ہوں۔ تو عافیت آدمی کو مانگنا چاہیے۔ اور دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، نسألک الشکر علی العافیہ، کہ اللہ آپ نے ہمیں جو عافیت دی ہے، ہر کام میں آسانی دی ہے، آسانی سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں، اس پر میں آپ کا شکر کرتا ہوں، میں آپ سے شکر گزاری کی توفیق مانگتا ہوں۔ وَنَسْأَلُكَ تمام العافیہ، یا اللہ پوری عافیت ہمیں مل جائے،
ونسألک دوام العافیہ، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں عافیت مل جائے، ونسألک الشکر علی العافیہ، اس عافیت پر میں شکر بھی کرتا رہوں، اور پھر فرمایا ونسألک غنا عن الناس، یا اللہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ رکھنا، ونسألک غنا عن الناس، کہ یا اللہ لوگوں کے ہم محتاج نہ رہیں، اپنے خزانوں سے اور اپنی دین سے ہمیشہ ہمیں عطا کرتے رہے۔ تو سامعین، آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازتے رہیں، اور کون سی چیز اس میں ایڈٹ ہونی چاہیے ہماری ویڈیو میں، اور کون سے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپ ہم سے جڑے رہیں اور اپنی آراء سے ہمیں مستفید کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چل کر ایک اور ویڈیو بنائیں گے، فی الحال اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔